نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ نماز سے متعلقہ ایک دو مسائل عرض کرنے ہیں۔ جماعت کی نماز، ویسے تو نماز اکیلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز کی اصل ترتیب مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ باجماعت ادا کریں۔ لہذا باجماعت جب ادا کریں گے تو ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی اور آنے والا بعد میں آیا، تو اگر وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے، چاہے وہ رکوع میں کچھ بھی نہ پڑھے، صرف اس کی کمر امام کی کمر کے برابر، جب امام کی کمر جھکی ہوئی تھی اس وقت اس کی کمر برابر ہو جائے تو اس کی یہ رکعت شمار ہو جائے گی، اور اگر امام کے ساتھ کمر رکوع میں برابر نہیں ہو پائی تو یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رکعت ایک یا دو یا تین یا جتنی بھی رہ گئیں تو پھر نماز کی ادائیگی کی ترتیب کیا ہے؟ تو پھر نماز کی ادائیگی کی ترتیب یہ ہے کہ وہ آ کے جہاں بھی آیا ہے امام کے ساتھ مل جائے گا۔ اب امام کے ساتھ ملنے کے بعد اسے جتنی رکعتیں امام کے ساتھ ملی ہیں وہ تو ظاہر ہے امام کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح سے امام ادا کر رہا ہے امام کے پیچھے، تو وہ قرات بھی نہیں کرے گا اور تسبیحات البتہ پڑھے گا۔ جب امام سلام پھیر دے گا تو ایک تو سلام کی ترتیب یہ ہے کہ جب امام پہلا سلام پھیرے تو اس کے بعد فوراً کھڑا نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ امام نے ابھی سجدہ سہو کرنا ہو۔ ہاں البتہ جب امام دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کر دے اس وقت یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، چونکہ اب تصدیق ہو گئی کہ امام نے سجدہ سہو نہیں کرنا، اور جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں انہیں اس طرح تقسیم کر لے کہ یہ کھڑے ہونے کے اعتبار سے اب یہ پہلی رکعتیں ہیں، اور بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اب آخری رکعتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رکعت رہ گئی تھی، تو اب یہ جب کھڑا ہوگا تو ثنا سے شروع کرے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر قرات کرے گا۔ یہ کھڑے ہونے کے اعتبار سے چونکہ پہلی رکعت ہے۔ ہاں البتہ بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اس کی آخری رکعت ہے، 2 والی نماز ہو، 3 والی ہو، 4 والی ہو، یہ اب اس کی آخری رکعت ہے۔ لہٰذا کھڑے ہونے میں ثنا سے لے کے سارا کچھ پڑھے گا، اور جب بیٹھے گا تو پھر یہ آخری رکعت کی طرح سے اس میں بیٹھ جائے گا اور تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ اسی طرح سے 2 یا 3 میں بھی ترتیب ہوگی کہ کھڑے ہونے کے اعتبار سے انہیں پہلی رکعتیں سمجھے گا، وہ رہ گئی ہیں تو پہلی 2 میں چونکہ سورہ فاتحہ اور اس فاتحہ کے بعد قرات بھی کی جاتی ہے تو وہاں وہ قرات کر لے گا۔ ہاں البتہ بیٹھنے کے اعتبار سے جتنی ادا ہو چکی ہیں اب یہ جب پہلی پڑھے گا تو وہ پچھلی کے ساتھ مل جائیں گی، اگر 2 ادا ہوئی ہیں تو یہ تیسری ہوگی، 1 ادا ہوئی ہیں تو یہ دوسری ہوگی، تو یہ ترتیب ہے۔ اور اسی طرح سے سجدہ سہو کا مسئلہ یہ ہے کہ اولاً تو نمازی کو کم از کم بنیادی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، یہ تو لازمی ہے، اور اسی طرح سے اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں واجب ہیں۔ ان 2 چیزوں کا پتہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ ان 2 چیزوں کا اگر پتہ نہیں ہوگا، اگر فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، کوئی فرض رہ گیا تو نماز ہوگی نہیں، واجب رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر بھی نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ 2 چیزیں ہر نمازی کو لازمی یاد کرنی چاہیے۔ البتہ سجدہ سہو کی ترتیب یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز میں فرض میں تاخیر ہو جائے، یعنی فرض اپنے وقت سے کچھ لیٹ ہو گیا، اور لیٹ کا حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے جتنی دیر اگر کوئی بھی فرض لیٹ ہو گیا یا واجب لیٹ ہو گیا یا کوئی واجب رہ گیا تو ان تینوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔
اور اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی فرض رہ ہی گیا تو پھر جب تک وہ فرض ادا نہیں ہوگا پھر نماز نہیں ہو سکتی، سجدہ سہو کرنے سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔